الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، 833 ہجری مطابق 1429 کو پیدا ہوئے اور 886 مطابق ہجری مطابق 1481 کو دورہ فانی سے کوچ کر کے عالم بقا کی راہ لی۔ آل عثمان کے سلسلہ سلاطین کی یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے شہرت ملی۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جلال کا باعث ہوا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 855 ہجری مطابق 8 فروری 1451 کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت و عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھی۔ اس طرح مختلف علوم و فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر سگرسنی سے فوقیت رکھتا تھا۔ یہ علوم اس نے مدرسہ لامراز سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت کر کے والے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کے مطالعہ کا خاص شغف رکھتا تھا۔ اس چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کا لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسا ناقابل تشکیل شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملکی ذرائع آمدنی اور اخراجات کے اس طرح منصوبے بنیادی کی اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کے مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نژاد دور کے جدید اسلحے سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی کا بلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا گیا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیح علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے بہت سے عوامل اس کی مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بیزنطینی شہنشاہیت یورپ کی طرف دوسری سلطنت کے ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اس سے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں تاکہ بیزنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر سجائے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم مرکز قلعہ منہوم کر دے جو عرصے سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا۔ اس طرح پوری مسیحیت بالعموم اور بیزنطینی شہنشاہیت کو بالخصوص مغلوب کرے۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر سے اس کے پیشر و اسلامی لشکروں کے قائدین عاجز رہ گئے تھے۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 میں بیزنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پر یہ بیزنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بیزنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کئی موقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اس لیے مسلمان خفا اور اسلامی اساکار کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے،
تاکہ یہ بشارت رسول اللہ ان کے حق میں پوری ہو کر قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور الخلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 14 ہجری میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور الخلافت میں کئی دوسرے حملے بھی ہوئے، لیکن سب ناکام رہے۔ اس طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی۔ یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بیزنطینی پر بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ اس کی دفاعی پوزیشن کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا۔ ہاں، بیزنطینی حکومت کی چولیں ہل گئیں اور اس کے داخلی صورتحال پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ بالخصوص ہارون رشید کے عہد خلافت میں 190 کو جو حملہ ہوا، اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشیائی کوچک میں کئی اسلامی ریاستیں ابھریں، جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلطنت ایشیا کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا فرمانروا 455 ہجری مطابق 465 مطابق 1063 سن 1072 سلطان الپ ارسلان بڑا بہادر اور مجاہد تھا۔ اس نے 464 ہجری مطابق 1070 کو ملاسکرو کی جنگ میں روم کے بادشاہوں ڈیمونوس کو شکست فاش دے کر قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شاہ روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد ایک شرط پر اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا، اور یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلمان ریاست سلجوقی کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزوری ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئیں، جن میں سے سلابقہ روم بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی حکومت ایشیا کوچک کے علاقوں میں تھی اور اس نے اپنی حدود مغرب میں بحر ریجا کے سواحل تک وسیع کر لیا تھا، اور رومانیہ کی حکومت اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی مطابق روم کی جگہ عثمانیوں نے لے لی اور قسطنطنیہ کی فتح کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بایزید جو الصح کے نام سے معروف تھے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی اور 796 ہجری مطابق 1393 سن میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سلطان نے شہرت کا محاصرہ اس یہ شدت سے کیا کہ بیزنطینی شہنشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا۔ قریب تھا کہ بایزید کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اس اثناء میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنے فوجوں کو لے کر مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغلوں کے خلاف فوج کشی میں بھی سلطان بایزید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر بایزید کی فوجوں کو شکست ہوئی، سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 ہجری سن کو رائے ملک عدم ہوا اور نتیجہ دولت عثمانیہ افراق و انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت تک کے لیے مدھم پڑ گئی۔ دولت عثمانیہ کو جو ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے عود کر آئی اور سلطان مراد ثانی 824 ہجری مطابق 863 ہجری کے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی فتح کی پھر سے کوششیں ہونے لگی۔ عثمانیوں نے اس دور کے حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بیزنطینی بادشاہ عثمانیوں کی صفوں میں فتنہ فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد جس پر وہ بہت حریص تھا غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، حتیٰ کہ بایزید کے بیٹے محمد فاتح کے دور میں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔
سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی اس طرح انجام دیتا رہا اور اس دور سے وقتاً فوقتاً بیزنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی چپکلس جاری رہی اور ان تمام کوششوں سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی خلفاء کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے کی جاتی رہی تھی۔ اس لیے جو ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا 855 ہجری مطابق 1451 سن تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ بچار کرنے لگا۔ علماء کی تربیت نے اس کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت اور قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا۔ اس وجہ سے وہ شریعت اسلامیہ کے التزام کی محبت پر پروان چڑھا اور توقع دور و علم و علماء کی محبت اور علوم کی نشر و اشاعت کے جذبے جیسی اعلیٰ صفات سے متصف رہا۔ اس کا انتہائی اعلیٰ دینی جذبہ اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا اور یہ تربیت اس کے والد کی توجیہات کا نتیجہ تھی جو اسے صغر سنی سے میسر رہی تھی۔ نیز وہ علمی شخصیات جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا، ان کے اثرات بھی اس شخصیت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح لڑکپن سے ہی علماء ربانیین سے متاثر تھا، بالخصوص مشہور عالم ربانی احمد بن اسماعیل قرآنی سے، اور ان کے علم و فضل کی پوری طرح قائل تھے۔ احمد بن اسماعیل سلطان مراد ثانی کے دور میں محمد فاتح کے استاد تھے۔ ان دنوں محمد ثانی یعنی محمد فاتح صوبہ مغنیسیہ کے امیر تھے۔ باپ نے ان کی تعلیم کے لیے کئی معلم بھیجے، لیکن محمد فاتح نے کسی کا حکم نہ مانا اور ان اساتذہ سے ایک حرف بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ اس نے قرآن کریم کو بھی ختم نہ کیا۔ سلطان مراد ثانی نے ایک بار پھر اب وہ سخت مزاج کے معلم کی ضرورت محسوس کی۔ لوگوں نے مولانا قرآنی کے بارے میں بتایا۔ سلطان نے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم پر مامور کرتے ہوئے ایک ڈنڈا دیا اور کہا کہ شہزادہ اگر حکم عدلی کرے تو اس ڈنڈے سے خبر لینا۔ مولانا قرآنی جب مغیثیہ پہنچے اور شہزادہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے تیرے والد نے تیری تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ڈنڈا بھی انہیں کا عطا کردہ ہے تاکہ حکم عدلی کی صورت میں تیری خبر لوں۔ یہ بات سن کر سلطان محمد فاتح کی ہنسی نکل گئی۔ مولانا نے ڈنڈا سنبھالا اور اس مجلس میں شہزادے کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ شہزادہ ڈر گیا اور تھوڑے سے عرصے میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ یہ ہے اسلامی سچی تربیت اور یہ ہے قابل قدر مربی جن کی بدولت ایک شہزادے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار اور شریعت اسلامی کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ بالخصوص علماء قرآنی جیسے لوگ جن میں یہ جرأت تھی کہ جب بھی کوئی وہ شریعت کی مخالفت دیکھتے تو سلطان کو ٹوکتے۔ علماء قرآنی بادشاہ کے ہاتھ کا بوسہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے جھکتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے ہاتھ چومتا تھا اور انہیں جھک کر سلام کرتا تھا۔ علماء قرآنی محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے تھے اور سلطان ان کی تعظیم بجا لاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت میں رہنے والے محمد فاتح بن کر نکلے، ایک سچے مومن، متشرع اور امرا نواہی کے پابند، دین کی قدر کرنے والے، پہلے اپنی ذات پر اسلامی احکام نافذ کرنے والے اور پھر رایا پر متقی اصالہ جو ہمیشہ نیک نیت علماء و مصلحہ سے طالب دعا رہا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کی تکوین و تعمیر میں شیخ آغا شمس الدین کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ شیخ نے صغرا سنی سے ہی ان کے دل پر دو چیزوں کو نقش کر دیا، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی عثمانی تحریک کو آگے بڑھایا اور دوسری یہ چیز کہ جس امیر کی حدیث میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور بہترین امیر ہوگا، وہ محمد ہی ہے۔ اس لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے۔ فتح قسطنطنیہ کی تیاری۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4 ملین سپاہی تھے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی تدریب اور ٹریننگ میں کوئی وقی کا فرد گزارش نہ کیا گیا۔ طرح طرح کے سپاہیانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور نواع و اقسام کے اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی معنوی تیاری، روحانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا
انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز نے ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان نے تنگو نائے باسفورس کے یورپی کنارے پر ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیادیں سلطان بایزید کے عہد میں ایشیائی خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ رومیلی حصار قائم کیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے سلطان فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ خطی رقم لے لیکن یہاں قلعہ تعمیر نہ کرے، لیکن سلطان قلعہ بنانے پر مصر رہا کیونکہ وہ اس کی عسکری اہمیت جانتا تھا۔